آداب۔ آج کا جو موضوع ہے، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ کچھ ٹیکنیکل مسئلوں کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہو گئی۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں راج پال پبلیکیشنز کا کہ انہوں نے ایک سیریز چلایا ہے اور مختلف موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آج کا جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، 800 سال کا جو یہ غزل کا سفر ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور اس میں شروع میں سب سے پہلے اس بات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ غزل کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے یہ غزل کہنے کی روایت ہندوستانی ادب میں، خاص طور سے اردو میں اور ہندوی میں آئی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور پھر ہمارے یہاں یہ جو روایت ہے جو پچھلے 800 سال میں زندہ ہے اور یہاں تک پہنچی ہے، اس سفر پہ ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ راج پال پبلیکیشنز نے اردو ادب کو ناگری خط میں متعارف کرایا ہے، انٹروڈیوس کیا ہے لوگوں تک، اور یہ ان کا بڑا کام ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں اس حوالے سے شائع کی ہیں، اور حال ہی میں ایک کتاب اسی عنوان سے، اردو غزل کا کہ 800 سال، اور اس میں جو نمائندہ شعراء ہیں اس کا ایک انتخاب سریش سلیل جی، جو بڑے اچھے محقق ہیں اور ہندی کے استاد اور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بڑی گہری نظر اردو ادب پہ ہے، اور ان کی دلچسپیاں فارسی ادب میں بھی ہیں۔ تو وہ کتاب یہ ہے، میں اس حوالے سے بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ جو میں مثالیں پیش کروں اس پورے سفر کا، اس میں اس کتاب سے، اس انتخاب سے بھی میں استفادہ کروں، اور جو میں نے دیکھا یہ جو انتخاب ہے وہ بڑا ہی جامع ہے، اور اس میں اس امیر خسرو سے لے کے اور آج کل جو لوگ شاعری کر رہے ہیں، یا حالیہ دنوں تک جن لوگوں نے شاعری کی ہے، غزلیہ شاعری، جس میں شہریار ہیں اور ان کے معاصرین ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ غزل کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے۔ غزل کے بارے میں عام طور سے ہم جانتے ہیں کہ غزل جو لفظ ہے وہ عربی سے آیا ہے، اور عام اس کا جو معنی لیا جاتا ہے وہ یہ کہ عورت سے بات کرنا، یا یہ جو صنف سخن ہے اس کی تعریف میں جو محققین نے رائے دی ہے وہ یہ کہ جس کو کہتے ہیں حدیث عاشقی، یعنی عشق کی باتیں اور اس سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، یعنی عشق و عاشقی، ہجر و وصال، اس کے غم اور اس کی خوشیاں اور اس کی نزاکتیں، اور اس سے وابستہ تمام انسانی جذبات و احساسات، اس کا ذکر جو ہے وہ غزل میں ہوتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، تو عام رائے یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہوئی ہے عربی شاعری سے، عربی زبان سے، لیکن خود عربی میں باضابطہ جس فارم میں ہم غزل آج دیکھ رہے ہیں، یا پچھلے 1000 سال میں جو غزل آئی ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اس فارم میں ہمیں عربی میں نظر نہیں آتی، اگرچہ ان موضوعات پہ شاعری ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس میں ایک اصطلاح جو خود عربی دانشور حضرات استعمال کرتے ہیں، اس کو ازری شاعری کہتے ہیں، یعنی ازارہ، یا جو یعنی محبوب کی تعریف اور اس حوالے سے جو شاعری ہے
اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے کچھ شعراء ہوئے ہیں اموی دور میں، 7 سینچری کے زمانے، 7th 8th سینچری میں، جنہوں نے اس طرح کی شاعری کی، اور اس میں بنیادی طور پہ عورت کے خد و خال کی تعریف اور اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں۔ بہرحال یہ وہاں سے نکل کے ایران میں جب عربس آتے ہیں 7ویں 8ویں صدی میں، تو وہاں پہ خراسان کے علاقے میں پہلی بار جب پرشین ریوائولزم کی شروعات ہوتی ہے، تو شروع میں شاعروں نے تو عربی میں ہی شاعری کی، چونکہ عرب تھے اور ان کی حکمرانی تھی، تو زبان عربی تھی اور شاعری بھی عربی میں ہو رہی تھی۔ لیکن بعد میں جو کچھ ایرانی جو حکمران تھے، جیسے دو چھوٹے چھوٹے وہاں پہ ڈائنسٹیز بنی، ایک صفاری اور دوسرے طاہری۔ تو صفاریوں کا جو بانی ہے یعقوب لیث بن صفار، اس نے ایک بار شاعروں کو کہا کہ بھائی مجھے میری زبان میں شاعری سناؤ، اور اس وقت جو روایت تھی وہ قصیدہ کہنے کی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ درباری شعراء ہوتے تھے، اور وہ اپنے ممدوح یا اپنے بادشاہ کی تعریف میں شعر کہتے تھے۔ اور یہ قصیدہ جو ہے بنیادی طور پہ اس کے 8 حصے ہوتے ہیں۔ شروعات کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو تشبیب کہتے ہیں۔ تشبیب کا مطلب جو ہے وہ تشبیب یا تمہید یعنی ابتدائیہ، اور ہم جانتے ہیں کہ قصیدے کا ایک مقصد انعام و اکرام حاصل کرنا تھا۔ تو ہم عام حالات میں بھی جیسے اگر کسی سے کچھ مانگنے جائیں تو عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے موسم کی بات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں، پھر حرف مطلب پہ آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس قصیدے کی جو شروعاتی جو حصہ ہے، اس میں بہار کی تعریف، محبوب کی تعریف، یہ موضوعات عام طور سے ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ایک دو شعر جو ہے وہ گریز کا کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مدح کرتا ہے، اور پھر حسن طلب یعنی وہ اس سے انعام و اکرام کی امید کرتا ہے یا اسے درخواست کرتا ہے۔ یہ پورا ایک، اور آخر میں جب اس کو انعام و اکرام مل جاتا ہے تو وہ دعا دیتا ہے۔ یہ حصے ہیں۔ بعد میں ایک چیز یہاں پہ بڑے توجہ دینے کی ہے کہ غزل باضابطہ ایک انڈیپینڈنٹ جانر آف پوئٹری، ایک انڈیپینڈنٹ صنف شاعری کے طور پہ اس کا عروج کیسے ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جب پورے ایرانین علاقے میں شروعات کا جو دور ہے سامانی کا، پھر جو ہے آپ دیکھیں گے غزنوی پیریڈ آتا ہے، اور غزنویوں کے بعد سلجوقیوں کا پیریڈ آتا ہے، اور سلجوقیوں کے آخری دور میں منگولوں کا حملہ ہوتا ہے۔ تو سلجوقیوں کے پیریڈ تک ہم جس جانر آف پوئٹری کا غلبہ دیکھتے ہیں وہ یہی قصیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مثنویاں ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب منگولوں کا حملہ ہوتا ہے تو پورا اس علاقے میں، پورے سینٹرل ایشیا، پورے ایران اور عربستان کے علاقے میں جو تباہیاں مچی اور جو قتل و غارت گری ہوئی، اس کو ہم نے تاریخ کے صفحات میں پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور جانتے ہیں۔ ہم خوش قسمت رہے کہ ان تباہیوں سے غالباً بچ گئے، وہ سندھ کے اسی طرف یہ سارا معاملہ رہا۔ تو بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی تہذیبیں اس علاقے کی مٹ گئیں، اور جو سینٹرز تھے وہ پوری طرح سے تباہ ہو گئے۔ جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اسکالرز تھے، وہ مجبور ہو گئے کہ دیہاتوں میں اور دور دراز علاقوں میں جا کے بس جائیں۔ ایک عمومی جس کو کہتے ہیں پورا غم کا ماحول اس پورے علاقے میں ہو گیا، اور ظاہر ہے جب اتنے بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری ہوگی تو انسان کا جو رجحان ہے وہ دنیاوی معاملات سے، جو بھوتک دنیا ہے، جو میٹیریل ورلڈ ہے، اس سے بالکل وہ اوب جائے گا اور الگ ہو جائے گا۔ یہی حال اس پورے خطے میں اور خاص طور سے
جس کو ہم پرشین ورلڈ کہتے ہیں، وہاں پہ ہوئی۔ تو پھر جو ہے نہ دربار رہے، نہ درباری رہے، اور نہ وہ روایات اس زمانے کی رہیں، لیکن یہ جو پورا ماحول بنا، اس ماحول میں ایک نیا ٹرینڈ جو شروعات ہوئی وہ تھا صوفیزم کا، تصوف کا۔ اور وہی وہ جو اسکالرز تھے اور جو شاعر تھے، وہ زیادہ تر ان کا رجحان تصوف کی طرف اور آدھیاتم کی طرف، بھکتی کی طرف چلا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کوئی اس راہ پہ چل پڑے گا تو پھر وہ مادی چیزوں کی طرف تو نہیں بھاگے گا، اور وہ قصیدے تو نہیں لکھے گا۔ تو یہ چیز ہوئی، اور اس کے نتیجے میں غزل کا عروج بہت اس زمانے میں ہوتا ہے۔ اور یہ جو زمانہ ہے خاص طور سے 12ویں 13ویں اور 14ویں صدی کا زمانہ، اور اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیزم کا بھی عروج ہوتا ہے۔ یہی زمانہ مولانا رومی کا ہے، یہی زمانہ ہمارے یہاں امیر خسرو کا ہے، یہی زمانہ جو ہے سعدی کا ہے۔ اور اسی لیے سعدی نے، جو شیخ سعدی ہیں فارسی شاعری کی روایات میں، ان کو غزل کی شاعری کا سب سے بڑا استاد مانا جاتا ہے، اور ان کو بنیادی طور پہ اس جانر کا بانی مانا جاتا ہے، جنہوں نے غزلیہ شاعری کو پوری طرح سے اسٹیبلش کیا۔ اس سے پہلے بھی لوگوں سے منسوب غزلیں ہیں، ان سے تقریباً 200 سال پہلے رودکی ہیں اور ابو شکور بلخی ہیں جو ابتدائی شعراء ہیں، لیکن ان کی جو غزلیہ شاعری ہے وہ بنیادی طور پہ اسی قصیدے کا ہی حصہ ہے۔ لیکن بڑے بڑے جس کو پوری طرح سے اس جانر کو، اس صنف کو متعارف کرانے کی جو ذمہ لیا، یا جس نے یہ کارنامہ انجام دیا، وہ شیخ سعدی ہیں۔ اور انہی کے تقریباً کنٹمپروری یا معاصر جو ہیں وہ مولانا رومی ہیں۔ اور مولانا رومی اور سعدی، اور ان کے تھوڑے سے بعد جو ہے وہ امیر خسرو ہمارے یہاں ابھر کے آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کی شاعری ایک پوری طرح سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے، پوری روایت کا حصہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غزل شیخ سعدی سے اور امیر خسرو اور عراقی اور خواجو اور سلمان ساوجی، مولانا رومی سے ہوتے ہوئے حافظ کی شاعری میں وہ کمال پہ پہنچتی ہے، اور پھر وہ ہندوستان کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، خاص طور سے ہمارے یہاں کا جو مغلیہ عہد ہے۔ اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ عرفی ہیں اور نظیری ہیں اور غالب ہیں، اور ان سے پہلے جو سب سے بڑا ہمارا غزل کا شاعر ہندوستان میں ہوئے وہ بے دل ہیں، بے دل عظیم آبادی۔ تو یہ چیز ہوئی، اور بے دل، اور اسی زمانے میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے، چونکہ ہمارے یہاں بھی یہی زبان علمی زبان کے طور پہ اور ادبی اور ساہتک زبان کے طور پہ ہمارے یہاں یہ بھی انٹروڈیوس ہو گئی تھی اسی زمانے سے، جب ترک یہاں پہ آئے، اگرچہ ان کی مادری زبان ترکی تھی، لیکن ان کے یہاں بھی علمی اور ادبی زبان، ساہتک اور لٹریری جو زبان تھی وہ فارسی تھی، وہی یہاں پہ بھی انٹروڈیوس ہوئی۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر خسرو ہیں اور ان کے دوست اور ان کے معاصر، ان کے کنٹمپروری حسن دہلوی ہیں، بلکہ حسن دہلوی کو سعدی ہندوستان بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں جو شاعر ہیں، یہ شروعاتی اپنی شاعری جو ہے غزلیہ شاعری خاص طور سے، وہ سعدی کی پیروی میں کر رہے ہیں۔ اور آپ کو جان کے یہ ایک دلچسپی اس میں ہوگی کہ جب بلبن کا بیٹا شہزادہ محمد ملتان کا گورنر بنا، تو وہ امیر خسرو کو لے کے اپنے ساتھ اور حسن دہلوی کو لے کے ساتھ ملتان گیا، اور یہ لوگ بھی تقریباً اپنے 20s میں تھے، ینگز تھے، اور انہی کے کہنے پہ
شہزادہ محمد نے شیخ سعدی کو ملتان آنے کی دعوت دی اور کہا کہ آپ ہمارے دربار میں آئیں اور ہماری شوبھا بڑھائیں. تو انہوں نے جو تحفے تحائف بھیجے اس میں امیر خسرو کا پہلا دیوان، جس کو تحفۃ الصغر، تحفہ کہتے ہیں تحفہ، اور صغر کہتے ہیں بچپنے کا، یعنی انہوں نے اپنی 19 سال تک کی جو شاعری تھی وہ ان کو بھیجا تھا. لیکن اس وقت تک شیخ سعدی جو تھے وہ بہت عمر دراز ہو گئے تھے. تو انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں امیر خسرو جیسا شاعر موجود ہے تو پھر ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال اس سے دو باتیں ہوئیں کہ خود امیر خسرو کی شاعری کو ایک طرح سے سرٹیفکیٹ ملا، جو اور وہ بھی کس سے؟ شیخ سعدی سے، جو اس غزل کا استاد ہے اور غزل کا سب سے بڑا شاعر ہے. ان کو سارے ہی جو بھی شعراء ہیں غزل کے فارسی کے، وہ سب ان کو استاد مانتے ہیں، چاہے وہ حافظ ہوں اور یا امیر خسرو ہوں. اور ان کی پیروی میں ان دونوں نے شاعری کی. بعد میں امیر خسرو نے اپنا رنگ اپنا لیا، انہوں نے اپنے انداز میں پھر بعد میں شاعری کی، اور لیکن حسن دہلوی نے انہی کے انداز میں شاعری کی اور اسی لیے ان کو سعدی ہندوستان کہا گیا. بہرحال تو یہ چیز تھی. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ امیر خسرو جو ہے ہندوی شاعری کی بنیاد، ہندوی زبان کے بانیوں میں سے ہیں. تو اور وہ ایک ایسے شاعر اور ایک ایسی شخصیت ہیں جو بڑا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے ہندوی میں شاعری کی جس سے ہم سب واقف ہیں. میں یہاں پہ یہ بات چھوڑ رہا ہوں اور پھر ہم دوبارہ آئیں گے امیر خسرو اور بعد آج تک جو غزلیہ شاعری ہوئی ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اس بیک گراؤنڈ کے بعد میں اب اس بات پہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ غزل کا فارم کیا ہے، کیونکہ ہم شاید ہمارے جو سامعین ہیں ان میں زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ غزل کا فارم کیا ہے اور اس میں کتنے اشعار ہوتے ہیں یا کس طرح سے اس کا ایک فارمیٹ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں ایسے بھی لوگ ہوں جو اس بارے میں جاننا چاہیں گے. تو میں مختصراً اس کا بھی ذکر کر دوں کہ غزل کا جو فارم ہے وہ ہے کہ اس میں مطلع کا شعر ہوتا ہے، اگرچہ بغیر مطلع کے بھی غزلیں ہوتی ہیں. دوسرا جو ہے اگر دوسرا مطلع ہو گیا تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں. اور کم سے کم یہ مانا جاتا ہے کہ ایک غزل میں 5 شعر ہوتے ہیں، اور جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر جو ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں. مثال کے طور پہ میں اگر یہ کہوں کہ جیسے خود غزل کے حوالے سے یہ کہیں کہ جیسے حسن کو چاند، جوانی کو کنول کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. یہ ایک غزل کا پہلا شعر. خود اس کے ایک مصرع، جیسے حسن کو چاند جوانی کو کنول کہتے ہیں، یہ ایک مصرع. ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، یہ دوسرا مصرع. یہ دونوں مصرے جو ہیں آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، یعنی کنول اور غزل قافیے ہو گئے اور کہتے ہیں ردیف ہو گئے. تو یہ اس کا مطلع ہے. مطلب بنیادی طور پہ جو اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے، آسمان کو کہتے ہیں، ہورائزن کو کہتے ہیں. تو جیسے ابھی آسمان صاف ہے تو ہم کہیں گے کہ مطلع صاف ہے. بہرحال یہاں پہ مطلع جو ہے وہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. اگر دوسرا بھی شعر ایسے ہی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو گیا تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں، اور کئی بار اس کو مطلع ثانی بھی کہتے ہیں. اور اس کے بعد عام طور سے باقی تمام شعر، یعنی 2 مصروں کا جو جوڑ ہے، اس میں آخر میں
جو تمام شعر ہوتے ہیں وہ آپس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اسی غزل کا ایک شعر ہے: پڑ گئی پاؤں میں تقدیر کی زنجیر تو کیا، ہم تو اس کو بھی تیری زلف کا بل کہتے ہیں. تو یہ آخری یہ دوسرے اسی غزل کا شعر ہو گیا. اور مقطع جیسے غالب کا شعر ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو غالب نے اس میں اپنا نام، اپنا جو تخلص ہے وہ استعمال کیا، وہ مقطع ہے. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا. عام طور سے غزلیں جو ہیں 5 اشعار پہ مشتمل ہوتی ہیں، 5 شعر کے ہوتی ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے شعراء ہیں جنہوں نے لمبی لمبی غزلیں بھی کہی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے فراق گورکھپوری نے 20 25 اشعار، بعض اوقات اس سے بھی طویل غزلیں کہی ہیں. اسی طرح سے دوسرے شعراء نے بھی کہی ہیں. لیکن عام طور سے 5 کم سے کم ہونا چاہیے، وہ زیادہ سے زیادہ 12 13 بھی بتاتے ہیں جو ایوریج ہے. بہرحال میں نے شروعات میں غزل کے حوالے سے بات کی تھی کہ غزل کا عام معنی یہ مانا جاتا ہے کہ عورت سے بات کرنا، محبت کی باتیں کرنا، عشق و عاشقی کی باتیں کرنا ہے. لیکن میری اپنی ایک تحقیق ہے جس میں نے لکھا بھی ہے، اور وہ قرین، مطلب وہ بھی ایک قرین قیاس ہے کہ غزل کو غزل کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غزل جو لفظ ہے وہ غزال سے آیا ہے. غزال کہتے ہیں اس ہرن کو جس کے پیٹ میں مشک ہوتا ہے، کستوری، اور جب وہ تیار ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، تو وہ غزال جو ہے کسی کنارے جا کے اور آہیں بھرتا ہے، روتا ہے. اس آہ کو غزل کہتے ہیں. چونکہ اس پورے اس صنف شاعری میں عشق کے واردات کو، جس میں ظاہر ہے فراق، غم اور ان چیزوں کا بیان ہے، اس وجہ سے بھی اس کو ہم غزل کہتے ہیں. اور ابن سینا کا نام ہم سب نے سنا ہے. ان کو ہم ایک بڑے سائنٹسٹ کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے یا بڑے ایک فزیشین کے طور پہ اور طبیب کے طور پہ جانتے ہیں. انہوں نے عاشق کے ہونے کے جو سمٹمز ہیں وہ بھی تحریر کیے ہیں، اور وہ وہی ہیں جس کا بیان غزلوں میں ہوتا ہے. بہرحال جس کو جاں نثار اختر نے کہا ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. تو یہ وہی چیز ہے جو ہم غزلیہ شاعری کی روح کہتے ہیں. اب ہم دوبارہ آتے ہیں کہ اپنی جو غزلیہ روایت ہے ہندوستان کی، ہندوی کی اور اردو کی، اردو ہندی کی، اس کے حوالے سے گفتگو کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امیر خسرو جو ہیں وہ فارسی کے بہت عظیم شاعر ہیں، اور ان کے 5 دواوین ہیں اور ساری چیزیں ہیں. ہندوستان سے اگر کوئی 2 نام فارسی دنیا میں فارسی شاعر کے طور پہ بڑی عزت اور بڑے احترام اور جن کی استادی کو مانا جاتا ہے، وہ 2 شاعر ہیں. اور پہلا نام امیر خسرو کا ہے اور دوسرا بیدل کا ہے. اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ 3 بڑے شاعر اگر ہم پوری فارسی غزلیہ شاعری کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، تو میری حقیر رائے میں 3 نام جو ہے، پہلا سعدی کا ہے، دوسرا حافظ ہیں اور تیسرا بیدل ہیں. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو میں کیا ہمارے پاس کوئی سعدی ہے، کیا کوئی
بے دل ہے یا حافظ ہے کہ نہیں. میری رائے میں ہمارے پاس اگر ہم کسی کو اردو شاعری میں سادی سے اگر ہم مشابہت دے سکتے ہیں تو غالباً میر ہیں، کیونکہ ان کا انداز بھی وہی سادہ ہے اور وہی غزلیہ مضامین ان کی شاعری کی زینت ہے، اور وہی سوز و گداز ان کی شاعری میں ہے. اور دوسرا جو ہے غالب ہے، جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرمستی آگہی کا شاعر ہے، ویسے ہی جیسے بے دل ہے. لیکن ہمارے یہاں کوئی حافظ جیسا شاعر نہیں ہے. حافظ کے ہاں جو اعجاز ہے، جو کمال ہے، جو کمال بیان ہے، جو الہام کی کیفیت ہے، اور جس مقام پہ بیٹھ کے وہ شاعری کر رہا ہے، جس مقام پہ اس نے غزلیہ شاعری کو پہنچایا ہے، ویسی مثال اردو میں یا کسی اور زبان میں غالباً نہیں ہے. تو ہم ابھی کسی حافظ سے محروم ہیں. ہمارے ہاں دو فارسی کے بڑے شاعروں کے ہم پلہ تو قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن حافظ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا. ہم پھر دوبارہ آتے ہیں امیر خسرو سے لے کے آج تک کی جو غزل کا سفر ہے اس کے حوالے سے. اور چونکہ امیر خسرو جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کے بادشاہ ہیں، تو انہوں نے ہندوی میں بھی اور جس طرح کے ایکسپیریمنٹیشنس انہوں نے کیے تھے، بہت ساری چیزیں، تو میں دوبارہ انہی سے میں مثالیں لوں گا اور پھر ہم اس کے حوالے سے گفتگو کرتے جائیں گے. تو امیر خسرو جو ہیں وہ شروعات کرنے والے ہیں. جس طرح سے انہوں نے ہندوی کی شروعات کی، جس کی کوکھ سے بعد میں اردو یا ہندی زبان نکل کے آئیں، اسی طرح سے ان سے منسوب جو غزل ہے اور جو اس میں انہوں نے شامل بھی کیا ہے سریش سلیل صاحب نے، اس میں سے میں پڑھنا چاہوں گا. ایک تو مشہور غزل ہے جو خود اپنے آپ میں ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ اس کا ایک حصہ فارسی میں ہے اور دوسرا جو ہے ہندوی میں ہے، اور قوال حضرات اس کو گاتے بھی ہیں. زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارم ایجا نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. اور یہ پوری غزل ہے. یا جب یار دیکھا نین بھر دل کی گئی چنتا اتر، ایسا نہیں کوئی عجب راکھے اسے سمجھائے کر. میں یہاں ایک بات عرض کر دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو کلام جو امیر خسرو سے منسوب ہیں، اس پہ بعض محققین سوال بھی اٹھاتے ہیں اور بہت حد تک بجا بھی ہے. لیکن یہ کہنا کہ امیر خسرو نے ہندوی میں شعر نہیں کہا تھا، یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود انہوں نے اپنے ایک دیوان کے مقدمے میں، اس کے پریفیس میں، دیوان غرۃ الکمال کے پریفیس میں خود کہا ہے کہ میں نے ہندوی میں شعر کہا ہے. اور یہاں تک کہا ہے کہ ان سے پہلے خود مسعود صاحب سلمان جو تقریباً ان سے 100 سال پہلے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بھی ہندوی میں شعر کہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. پھر ابتدائی جو غزلیں ہیں اس میں کبیر سے بھی منسوب غزلیں ہیں. ہمن ہے عشق مستانہ ہمن کو ہوش یاری کیا، رہے آزاد یا جگ سے ہمن دنیا سے یاری کیا. اور یہ مشہور ہے اور ان سے منسوب ہے، ظاہر ہے. ان کو ہم دوہے کے حوالے سے جانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ابتدائی شعراء ہیں، لطفی ہیں، ملا وجہی ہیں جنہوں نے صبرس لکھی تھی. لیکن غزل جو ہندوی کا اور جو ہمارا پہلا بڑا شاعر ہے، اردو ہندوی دکنی جو بھی کہہ لیں، وہ ہے محمد قلی قطب شاہ، جو 16ویں صدی کا شاعر ہے اور اس کا پورا دیوان ہے، بلکہ وہ غالباً پہلا صاحب دیوان اردو کا شاعر ہے. اور اس کی وہ مشہور غزل ہم سب نے سنی ہے، پیا باز پیالہ پیا جائے نا، پیا بن ایک دل جیا جائے نا، نہیں عشق جس کو بڑا کور ہے، کدھی اس سے مل بیسیا جائے نا.
تو یہ ان کی غزل ہے اور یہ پڑھی جاتی ہے. اسی طرح سے ان کی اور غزلیں ہیں اور اس میں جو ہے مقامیت اور دکنی جو الفاظ ہیں، دکنی لہجہ ہے، وہ حاوی ہے. اور اس طرح سے ہم اور بھی اس زمانے میں کچھ شعراء کو دیکھتے ہیں جنہوں نے دکنی میں اور ہندوی میں شاعری کی ہے. لیکن جس شاعر نے غزل کو ایک طرح سے پین انڈین ایک بنانے میں، پین انڈین جانر بنانے میں بڑا رول ادا کیا، وہ ولی دکنی ہے، یا ولی اورنگ آبادی کہہ لیں یا ولی گجراتی کہہ لیں، جو بھی کہیں. یہ 1700 میں شمال کی طرف دلی آتے ہیں، اور دلی میں جب آتے ہیں تو اس وقت بے دل ہیں، اور اس وقت دوسرے بڑے بڑے شعراء ہیں شمال میں، ناصر علی سرہندی ہیں اور اس طرح کے دوسرے شعراء ہیں، اور یہاں پہ فارسی غزل کا پورا غلغلہ ہے. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ مغلیہ دور میں دنیا میں فارسی کا مرکز ایران نہیں تھا، فارسی ادب کا مرکز ہندوستان تھا. اور جتنے بڑے شعراء اور جتنے بڑے لکھنے والے ہمارے یہاں موجود تھے اتنے دنیا میں کہیں نہیں تھے. مثال کے طور پہ غزالی مشہدی، کلیم کاشانی، اور ایک شاعر نظیری نیشاپوری جس کو جہانگیر نے رئیس المتغزلین کہا، یعنی غزل کہنے والوں کا بادشاہ، وہ شاعر ہمارے ہاں تھا. اور سب سے بڑا شاعر بے دل ہوئے ہیں، جو 1720 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، دیہانت ہوتا ہے. تو یہ دور ہے فارسی کا، اور فارسی کا غلغلہ ہے. ایسے دور میں ولی اورنگ آبادی دلی آتے ہیں اور وہ اپنا کلام یہاں پیش کرتے ہیں. اور اگرچہ ان کے آنے سے پہلے دو چار مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے غزلیں کہیں یا وہ ہندوی میں شعر کہا، مثلاً سعد اللہ گلشن وغیرہ سے منسوب ہے، لیکن کوئی باضابطہ یہ روایت نہیں پڑی. اور عام طور سے ہندوی ایک بولی تھی جس کو لوگ عام بول چال میں استعمال تو کر رہے تھے، لیکن وہ اسے اس لائق نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس میں ادب بھی تخلیق کیا جا سکتا ہے، اس میں غزلیں بھی لکھی جا سکتی ہیں. پھر جب یہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنی، معاف کیجیے گا ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر اس کے بعد شمال میں بھی اور خاص طور سے دلی میں بھی غزلیہ شاعری شروعات ہو گئی. اور یہ پہلا جنریشن ہے 18ویں صدی میں، بے دل کے بعد کا جنریشن، جس میں ہمیں کئی سارے شعراء پھر ابھر کے آتے ہیں. اور یہ وہ شعراء ہیں جن کو ہم ذو لسانین کہتے ہیں، یعنی دونوں زبانوں میں شاعری کر رہے ہیں. فارسی میں جس کی روایت تو تھی، اب وہ ہندوی میں بھی شاعری کرنے لگے. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، حاتم ہیں، آبرو ہیں. حاتم بڑے شاعر ہیں اس زمانے کے. آب حیات جا کے کسو نے پیا تو کیا، مانند خضر جگ میں اکیلا جیا تو کیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ زبان جو ہے وہ ابتدائی زبان ہے، اس میں وہ پختگی نہیں آئی ہے. اسی طرح سے ایک بڑے شاعر اس زمانے کے ہیں، اس پہلے جنریشن ہم کہیں گے شمال میں یا دلی میں اور نارتھ میں، اس میں ایک شاعر ہے مظہر جانے جانا، جو بڑے صوفی شاعر ہیں، بڑے فارسی شاعر ہیں. اور وہ انہوں نے ہندوی میں بھی، اردو میں شاعری کی. چلی اب گل کے ہاتھوں سے لٹا کر کارواں اپنا، نہ چھوڑا ہائے بلبل نے چمن میں کچھ نشاں اپنا. اور کوئی آزردہ کرتا ہے سجن اپنے کو اے ظالم، کہ دولت خواہ اپنا مظہر اپنا جانے جاں اپنا. تو یہ جانے جاں ہیں. اسی طرح سے اسی زمانے میں ایک دوسری اسٹریم بھی چل رہی تھی، پیرالل چل پڑی، جس کو ریختی کہا. ابھی اس کا نام پوری طرح سے غزل اس طرح سے پڑا نہیں تھا، لیکن یہ غزل ہی تھی. کچھ لوگ اس کو ریختہ کہہ رہے تھے اس لیے کہ وہ زبانی
کو ریختہ کہہ رہے تھے، اور اسی میں ریختی کی بھی ایک روایت چلی، اور آپ جانتے ہیں کہ کئی سارے شاعر ہوئے جنہوں نے ریختی میں کئی، یعنی خواتین کے لب و لہجے میں، مثال کے طور پہ ایک شاعر نے کہا کہ نمکین حسن دیکھ کر پی کا، رنگ گل کا لگے مجھے پھیکا. اور اسی طرح سے اور بھی شعراء ہیں، فغاں ہیں، طابع ہیں، سودا ایک بڑے شاعر ہیں، اگرچہ بنیادی طور پہ یہ قصیدے کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں، اور ان کے غزل کا انداز بھی اپنا ہی ہے جو ان کے قصیدوں کا انداز ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے لیے ایک دو شعر پڑھتا ہوں کہ اتنا ستم نہ کیجیے میری جان جان جان، یکساں نہیں رہے گا تیرا مان مان مان. اور پوچھا کسی نے مارا تو سودا کو کس لیے، بولا مجھے وہ گھورے تھا ہر آن آن آن. تو یہ ایک ان کی شاعری میں جو ایک شوخی ہے جو ان کے قصیدوں میں بھی نظر آتی ہے، وہی ان کے غزلوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. اسی زمانے میں ایک بڑے شاعر، صوفی شاعر ہیں جو فارسی کے بھی ہیں، میر درد، اور وہ بنیادی طور پہ خود صوفی ہیں، اور ان کی شاعری جو ہے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. ان کی مشہور غزل ہے تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. تو ان کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خود صوفیوں کا جو انداز ہے کہ وہ انسان کے وجود، اس کی ذات اور جو مادی دنیا کی جو فنائیت ہے اس پہ وہ گفتگو کرتے ہیں. اسی زمانے میں ایک بڑا شاعر ابھرتا ہے 18ویں صدی میں، اور اس کا نام میر تقی میر ہے، جس کو ہم شہنشاہ غزل کہہ لیں، اور جسے بعض لوگ غزل کا سب سے بڑا شاعر مانتے ہیں. یہ واقعتاً انہوں نے غزل کو ایک طرح سے اردو زبان میں اسٹیبلش کیا ایک صنف سخن کے طور پہ. اسی طرح سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، فارسی میں شیخ سعدی نے جو کارنامہ انجام دیا، اردو میں وہی کام میر تقی میر نے کیا ہے. اور ان کا ہم پلہ، ان کے انداز کا، ان کی سادگی کا، اور جو غزلیہ مضامین ہیں اس کو برتنے کی جو خوبی اور جو کمال میر کے ہاں ہے، وہ کسی کو وہ نصیب نہیں ہوا. ان کی بعض چیزیں جو بڑی مشہور ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ اس کا غزل کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر، وہ فارسی سے ہے، تو ہمیں بہت ساری غزلوں میں وہ عکس بھی دکھائی دے، چاہے جو فارسی اشعار میں، جیسے یہی شعر ہم نے پڑھا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. تو صاحب ایک بڑا شاعر ہے جو بے دل کا معاصر ہے، اس کا ایسے ہی شعر ہے کہ سوختیم و سوزش ما برکسی ظاہر نشد، چن چراغانے شب مہتاب بیجا سوختیم. یعنی ہم جلتے رہے اور ہمارا جلنا کسی پہ ظاہر نہیں ہوا، اور ہمارا جلنا ایسا ہی تھا جیسے سورج کے سامنے کوئی چراغ جلا دے. تو اسی معنی اور اسی مفہوم کو کس خوبی اور خوبصورتی سے میر نے یہاں پہ اپنایا ہے. یا ان کی وہ مشہور غزل الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے میرا کام تمام کیا. اور یہ پوری مشہور غزل ہے. عہد جوانی رو رو کاٹی پیری میلی آنکھیں مود، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا. اور میر کے دین و مذہب کا کیا پوچھتے ہو بھائی، ان نے تو کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. اور اس طرح سے یہ کارواں چلتا جاتا ہے.
میر کے ساتھ غزل اردو شاعری میں ایک سب سے اہم، سب سے مقبول اور سب سے معتبر صنف سخن کے طور پہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ دبستان ہیں، کئی سارے دبستان بنتے ہیں، اس میں خاص طور سے دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی ہے۔ دبستان یعنی اسکول، یہ دو اسکول ابھر کے آتے ہیں غزلیہ شاعری کے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ دلی لٹ رہی تھی، اس پہ حملے ہو رہے تھے، اور پھر جو ان کو پیٹرونیز دینے والے تھے وہ کمزور پڑ گئے، تو بہت سارے شعراء یہاں سے مہاجرت کر کے ہم دیکھتے ہیں، یہاں سے اور بھی دوسری جگہوں سے لکھنؤ میں جو وہاں پہ نوابین تھے ان کی سرپرستی میں آ جاتے ہیں۔ خود میر ہمارے یہاں سے چلے گئے اور لکھنؤ کے ہو گئے، تو وہاں پہ پھر ایک زبردست روایت بن کے آتی ہے غزلیہ شاعری کی، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بڑے نام ابھر کے آتے ہیں، جن میں خاص طور سے ہم انشا کا، مصحفی کا، ناسخ کا، آتش کا نام ابھر کے آتا ہے، جنہوں نے غزل کو نیا رنگ و آہنگ دیا۔ مثال کے طور پہ میں کچھ مثالیں بھی ان کی غزلیہ شاعری سے پیش کر دوں۔ مثلا انشا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک طفل دبستاں ہے فلاں تو میرے آگے، کیا منہ ہے ارسطو جو کرے چوں میرے آگے۔ یہ تعلی کا شعر دیکھیے، اور آپ یاد کیجئے غالب نے بھی اسی زمین میں غزل کہی تھی۔ اور وہ جوئے فلک کاہ کشاں نام ہے جس کا، کیا دخل جو بل کھا کے کرے پھوں میرے آگے۔ تو یہ ان کا ہے، یا ان کی وہ مشہور غزل کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، نہ چھیڑ اے نکہتے باغے بہارے راہ لگ اپنی، تجھے اٹکھیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ یہ انشا ہیں، اور انہی کے معاصر مصحفی بڑے شاعر ہیں، جرات ہیں۔ مصحفی کا تعلق جو ہے امروہے سے تھا، اور بڑے غزل کے شاعر کے طور پہ یہ ابھر کے آئے، اور انہوں نے اس کو ایک نئے رنگ و آہنگ دیے۔ اسی طرح سے آتش ہیں، جو اس کے بعد دوسرا جو جنریشن لکھنؤ اسکول کا آتا ہے، اس میں آتش کا بڑا نام ہے۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، دہن پہ ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آئے ہیں درمیاں کیسے کیسے، اور زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، اور بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ جو آہنگ ہے، یہ جو مضمون جو لے کے آئے ہیں، اس میں جو زوال کا درد بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے ثقافتی، تمدنی اور قومی جو زوال ہو رہا ہے، وہ بھی یہاں کے غزل کے نازک بیانیہ میں یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ تڑپتے ہیں نہ روتے ہیں نہ ہم فریاد کرتے ہیں، صنم کی یاد میں ہر دم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ ذکر کیا، دوسرا جو مرکز ہے وہ دلی، دبستان دہلی ہے، دلی مرکز ہے۔ یہاں پہ جو ہے کئی بڑے نام ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ ذوق ہیں، اور بہادر شاہ ظفر ہیں جو ذوق کے شاگرد بھی ہیں، مومن ہیں، اور سب سے بڑا نام غالب کا ہے۔ یہ سب معاصرین ہیں، اور انہوں نے، ہم جانتے ہیں کہ غزل کو کس مقام پہ پہنچایا۔ بہادر شاہ ظفر سے ہم شروع کرتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر نے جب وہ رنگون کو لے جایا جانے لگا، اس حوالے سے غزل کہی تھی کہ جلایا یار نے ایسا کہ ہم وطن سے چلے،
جلایا یار نے ایسا کہ ہم وطن سے چلے، بطور شمع کے روتے اس انجمن سے چلے، بطور شمع کے مرے پہ دامن صحرا نہ پردہ پوشی کی، برہنہ آئے تھے لپٹے ہوئے کفن سے چلے۔ اور کئی ساری ان کی غزلیں ہیں جو بڑی مشہور ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کو پڑھا اور گایا بھی۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ خاک مشت غبار ہوں۔ تو وہ یہ غزل ہے، اور اس طرح سے اور بھی کئی ساری غزلیں ہیں۔ ذوق جو استاد شاعر ہیں، ان کو خاقانی ہند بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قصائد کے استاد ہیں، قصیدے کہتے ہیں، دربار سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ایک غزل آپ سنیں: چپ کے غم کا کھانا کوئی ہم سے سیکھ جائے، جو ہو جی میں دل ملانا کوئی ہم سے سیکھ جائے، ہم نے پہلے ہی کہا تھا تو کرے گا ہم کو قتل، تیوریوں کو تاڑ جانا کوئی ہم سے سیکھ جائے۔ اور ایک مشہور غزل ہے: لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اور ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ اور اس دور کا سب سے بڑا شاعر، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر غالب ہے، اور غالب بنیادی طور پہ غزل کے شاعر ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابتداً عرض کیا تھا، شروع میں کہا تھا کہ اگر ہمیں بے دل کا کوئی ہم پلہ اردو میں اگر کسی کو کہیں گے، یا ان کے جیسا، یا شاعری کو جس طرح سے بے دل نے ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں سرمستی آگہی و وجدان کے ایک بڑے مقام اور اونچے مقام پہ پہنچایا، اسی طرح سے غالب نے بھی یہی کارنامہ انجام دیا۔ اور وہ خود بے دل کے پیرو ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ تو یہ کارنامہ واقعتاً یہ قیامت کا جو کام تھا، اتنا مشکل کام، وہ انہوں نے انجام دے دیا۔ اور ان کی غزلوں، بہرحال غالب کی غزلوں سے ہم واقف ہیں۔ اس کے بعد کا جو دور آتا ہے، جب 1857 ہو جاتا ہے اور دلی اجڑ جاتی ہے، لکھنؤ بھی اجڑ جاتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے دبستان ابھر کے آتے ہیں، جس میں رامپور ہے، عظیم آباد ہے، اور حیدرآباد ہے۔ یہاں کے حکمرانوں اور امراء اور جو بھی تھے، ان لوگوں نے اس کی سرپرستی کی، اور ان میں ہمیں کئی سارے نام نکل کے آتے ہیں، اور جنہوں نے غزل کو نئے رنگ و آہنگ دیے۔ ان میں امیر مینائی ہیں، جو رامپور اسکول کے ہیں اور بڑے کمال کے شاعر ہیں، مثال کے طور پہ، اور خالص غزل کے مضامین کو برتنے والے شاعر ہیں۔ عشق میں جاں سے گزرتے ہیں گزرنے والے، عشق میں جاں سے گزرتے ہیں گزرنے والے، موت کی راہ نہیں دیکھتے مرنے والے، داغ دل سے میرے کہتا ہے یہ اس کا جوبن، داغ دل سے میرے کہتا ہے یہ اس کا جوبن، داغ دل سے میرے کہتا دیکھ اس طرح گزرتے ہیں گزرنے والے۔ اور دلی کے ہی شاعر ہیں، دلی اسکول کے شاعر ہیں، داغ، جو حیدرآباد میں جا کے بس گئے، انہوں نے اس روایت کو آگے بڑھایا، اور غزل کے چند بڑے اور عظیم شعراء میں ہوئے: ان آنکھوں نے کیا کیا تماشا نہ دیکھا، حقیقت میں جو دیکھنا تھا نہ دیکھا، اور نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا، اور وہ کب دیکھ سکتا ہے اس کی تجلی، جس انسان نے اپنا ہی جلوہ نہ دیکھا۔ یہ غزل میرے خیال سے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ داغ کا جو عمومی
جو رنگ ہے اس سے تھوڑا الگ ہے. یہ خالص تصوف کا مضمون ہے جو اس غزل میں انہوں نے بیان کیا ہے. ورنہ داغ کے ہم شوخی دیکھتے ہیں. داغ جو ہے عاشقانہ مضامین میں جو شوخی کا پہلو ہے اس کا شاعر ہے، اور جو ایک طرب کا پہلو ہے وہ اس کے ہاں ایک نشاط کا جو پہلو ہے وہ ان کے ہاں دکھتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے ان کے سامنے پہلے تو خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا، اور زلف خالی ہاتھ خالی، کس طرح ڈھونڈے اسے تم نے دل لے کر کہا، اے بندہ پرور رکھ دیا. اور اس طرح سے پوری غزلیں ان کی تمام غزلیں اس طرح کی ہیں. اس زمانے کے کئی شعراء ہیں اور جنہوں نے غزل کو نئے نئے رنگ دیے. اس میں ایک نام ہے حالی کا. حالی اس لیے بڑا اہم نام ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نئی غزل، یا نئی غزل کا کہ جو بنیاد ڈالی ہے، یا غزل کو غزلیہ مضامین سے الگ کر کے جس کو کہتے ہیں بارے غم روزگار اور غم زمانہ کی طرف جس نے متوجہ کیا اور جس نے اس پہ ایک طرح سے اصرار کیا، وہ حالی ہے. حالی جو ہے وہ غزل کے روایتی مضامین کے ایک طرح سے ناقد ہے، اور وہ ان کی غزلوں سے بھی ظاہر ہے کہ وہ ان مضامین کو لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ عظیم آباد اسکول کا بڑا استاد شاد عظیم آبادی ہیں، اور انہوں نے غزل کے بڑے اساتذہ میں ہیں. اسی طرح سے اکبر الہ آبادی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اکبر جو ہے وہ مزاح کے شاعر ہیں، اور انہوں نے غزلوں میں بھی مزاحیہ مضامین کو لے کے آئے. ایک بڑا نام یا ایک انتخاب جو یہاں پہ لایا گیا ہے، اس میں شامل کیا گیا ہے، وہ ہے بھارتندو ہریش چندر ہیں. بھارتندو ہریش چندر کو ہم جانتے ہیں ہندی کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، لیکن وہ اردو کے بھی شاعر ہیں، اور انہوں نے رسا کے تخلص کے ساتھ غزلیہ شاعری کی ہے، اور وہ خالص اپنی غزلیہ شاعری میں روایتی انداز کے شاعر ہیں. مثال کے طور پہ عجب جوبن ہے گل پر آمد فصل بہاری ہے، شتابا ساقیہ گلرو کے تیری یادگاری ہے، اور رسا محو فصاحت دوست کیا دشمن بھی ہے سارے زمانے میں تیرے طرز سخن کی یادگاری ہے. یعنی یہاں تعلی بھی برت رہے ہیں کہ میری شاعری کا ایک اپنا رنگ و آہنگ ہے. اسی طرح سے ریاض خیر آبادی ہیں، خیر آباد کے ہیں. یہ خمریات کے سب سے بڑے شاعر ہیں. خمریات کہتے ہیں جس میں شراب کا ذکر ہو، اگرچہ شراب کا موضوع غزل کے ایک اہم موضوعات میں سے ہے، لیکن جس شاعر نے اس موضوع کو بنیادی موضوع بنا کے پیش کیا وہ ریاض خیر آبادی ہے. وہ خمریات کے استاد یا امام بھی کہے جاتے ہیں. اور اس کے حوالے سے ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو رویہ پورا آیا ہے خمریات کا، اس میں ایک رول فٹزجرالڈ کے خیام کے ترجمے کے بعد جب خیام کی شاعری کی دھوم مچی، اور خیام کی شاعری کا ایک پہلو جو انگریزوں نے اور اورینٹلسٹ نے ہائی لائٹ کیا، وہ عیش و نشاط اور شراب کا موضوع تھا. اس کو سب سے زیادہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اردو غزلوں میں اس کی طرف بہت توجہ ہوئی ہے، اور اس میں جس آدمی نے سب سے کامیابی کے ساتھ کیا ہے وہ ریاض خیر آبادی ہیں. مثال کے طور پہ دنیا سے الگ ہم نے مے خانے کا در دیکھا، مے خانے کا در دیکھا، اللہ کا گھر دیکھا، کعبے میں نظر آئے
جو صبح اذاں دیتے مے خانے میں راتوں کو، ان کا بھی گزر دیکھا۔ تو یہاں پہ مے خانے کی جو اصطلاح ہے، جو اس کا سمبل ہے، وہ کئی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تصوف کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے موضوعات کے حوالے سے اور بھی شعراء ہیں اس زمانے میں۔ دتاتریہ کیفی ہیں جو داغ اسکول کے ہیں، اور بھی کئی سارے شعراء ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 20ویں صدی میں آ جاتے ہیں، اور 20ویں صدی میں ہمیں معاف کیجیے، دو بڑے رویے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 20ویں صدی میں آزادی کی جنگ کی شروعات ہوتی ہے، قومی تحریکیں چل رہی ہیں، اور شاعر بھی اس سے اچھوتا تو نہیں ہو سکتا تھا، تو شاعروں نے بھی انقلاب کو موضوع بنانا شروع کیا۔ اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے 30 کی دہائی میں جو ہے ترقی پسند تحریک جو ہے، پروگریسو موومنٹ آتی ہے، اور وہ نئے موضوعات کو شاعری اور ادب کے حوالے سے اور ادب برائے زندگی کے حوالے سے ایک پوری بحث آتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں، ساری تحریکات اور یہ سارے موومنٹس غزل کو بھی اور غزل کے مضمون کو بھی یا غزلیہ شاعری کو بھی متاثر کر رہے تھے۔ اس زمانے میں 4 شاعر ابھر کے آتے ہیں، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کی جو کلاسیکی روایات ہیں اس کے ساتھ وہ ابھرتے ہیں، اور وہ 4 شاعر ہیں: فانی، حسرت، اصغر اور جگر۔ فانی بدایونی، حسرت ہیں مولانا حسرت جو بڑے مجاہد آزادی بھی ہیں، اصغر گونڈوی ہیں، اور جگر مراد آبادی ہیں۔ اور ان چاروں کا الگ الگ رنگ ہے، اسی لیے اردو شاعری کی روایت میں ان کو ہم عناصر اربعہ کہتے ہیں، یعنی 4 ایلیمنٹس آف غزل، غزلیہ شاعری۔ فانی کا ایک الگ رنگ ہے، وہ یاسیات کا امام کہتے ہیں اس کو، اور ظاہر ہے غزل کے جو موضوعات ہیں وہ عشق ہے، اور عشق سے متعلق موضوعات ہیں، تو اس کا ایک پہلو یاس ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں غم، اور غم سے متعلق تمام چیزیں، آہو جاری و نالا و فنا و یہ ساری چیزیں۔ مثلا کہتا ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ تو ان کے ہاں یہ موضوع جو ہے مایوسی کا، جو ہے قنوطیت کا، اور پیسمزم جو ہے وہ پوری طرح سے ان کی شاعری میں بہتا ہے۔ ضبط اپنا شعر تھا نہ رہا، دل پہ کچھ اختیار تھا نہ رہا، اور اس قسم کی شاعری ان کے ہاں دکھتی ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حسرت ہیں۔ حسرت اگرچہ مجاہد آزادی ہیں، لیکن بحیثیت شاعر جو ہے وہ ایک بڑے شوخ ان کے یہاں پہ موضوعات ہو کے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مثلا شب فرقت میں یاد اس بے خبر کی بار بار آئی، بھلانا ہم نے بھی چاہا مگر بے اختیار آئی۔ یا بہت وہ مشہور غزل ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ اور اس طرح سے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک شاعر ہیں چکبست، جنہوں نے جو آزادی اور قومی تحریک کے موضوعات کو بہت بیان کرتے ہیں اپنی نظموں میں، اور ان موضوعات کو غزلوں میں بھی لے کے آتے ہیں۔ یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے غزل کی شاعری کو تحریک کے موضوعات سے یا سیاسی و سماجی جو موضوعات ہیں اس سے بھی جوڑنے کا کام کیا ہے۔
اصغر کا میں نے نام لیا تھا، اصغر گونڈوی. یہ جو غزل میں تصوف کا موضوع ہے، یہ خود صوفی منش ہیں اور وہ موضوعات لے کے آتے ہیں. جیسے نمود حسن کو حیرت میں ہم کیا کیا سمجھتے ہیں، کبھی جلوہ سمجھتے ہیں، کبھی پردہ سمجھتے ہیں. یہی تھوڑی سی میں ہے جو، یہی چھوٹا سا میں خانہ، اسی سے رند راز گنبد مینا سمجھتے ہیں. یہ جلوے کی فراوانی، یہ ارزانی، یہ اریانی، پھر اس شدت کی تابانی کہ ہم پردہ سمجھتے ہیں. یعنی جو معشوق حقیقی ہے وہ ظاہر بھی ہے اور چھپا بھی ہے. جس کو ایک شاعر نے کہا کہ ہم سے پردہ ہے تو پھر جلوہ نمائی کیوں ہے، صاف چھپنا ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ چھپنا تمہیں منظور نہیں. تو یہ اس طرح کے جو موضوعات ہیں عرفانی اور متصوفانہ جو مضامین ہیں وہ اصغر کے ہاں دیکھنے کو ملتے ہیں. اسی زمانے کا ایک شاعر ہے جو بڑا اکھڑ ہے، جس کی غزلوں میں بھی وہ اکھڑ پن گزرتا دکھتا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ لکھنؤ میں موجود ہے، وہ ہے یگانہ چنگیزی. اور اس کی شاعری میں بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. حیدرآباد میں ایک شاعر ہیں امجد حیدرآبادی، اگرچہ بنیادی طور پہ رباعیات کے شاعر ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے تلوک چند محروم ہیں، جگر مراد آبادی، جو ان چار کا ہم نے ذکر کیا ہے، وہ بھی رندی و سرمستی کے شاعر ہیں. لبے نئے سے سنائے تھے کسی نے جو نغمے، لبے جگر سے مکرر سنائے جاتے ہیں. اور کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں ہوئے، بڑی مشہور غزل ہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے. اور اس قسم کی غزلیہ شاعری کرتے ہیں. یہی زمانہ جوش ملی آبادی کا ہے اور فراق گورکھپوری کا بھی ہے. تھوڑا سا بعد کا ہے یہ دونوں شعرا ہیں. جوش ملی آبادی تو ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے بنیادی طور پہ غزل کی مخالفت کی تھی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزل کے کئی مخالفین ہوئے جنہوں نے کہا کہ غزل جو وہ بیکار ہے اور وحشی ہے اور اس کا سر قلم کر دینا چاہیے. انہی مخالفین میں جوش ملی آبادی ہے. اور لیکن جب انہوں نے غزلیں جو انہوں نے کہی ہیں اس میں بھی ان کی نظموں کا رنگ ملتا ہے. تو یہ چیزیں ہم ہیں. اور پھر فراق ہیں. فراق بڑے شاعر ہیں، بلکہ میں اپنا پرسنل وہ سنانا چاہوں گا کہ ہمارے دوست تھے اور مشہور شاعر تھے احمد فراز. تو ایک بار گفتگو میں کہنے لگے کہ دیکھیے بھائی، ہمارے یہاں فیض کے بعد بھی اس پائے کے شعراء ہیں، لیکن آپ کے یہاں فراق کے بعد اس پائے کے شعراء ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. اگرچہ میں نے اس کے بعد بڑی سخت بات کہی تھی، چونکہ ہماری ان سے بے تکلفی تھی. بہرحال میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کلاسیکی روایات کا غالباً بڑا اور آخری شاعر ہمارے یہاں فراق گورکھپوری ہیں. اور ہمیں کئی ہندی کے شعراء بھی اس دور میں دکھتے ہیں. جیسے ہم نرالا کو دیکھتے ہیں، نرالا بڑے ہندی کے شاعر ہیں، لیکن انہوں نے غزلیں بھی کہیں. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے غزلیہ شاعری میں خالص ہندی تتسم کے الفاظ کا استعمال کیا ہے. اور پھر جو ہے اختر شیرانی ہے. اور پھر جو ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو دوسری دھارا تھی اس زمانے میں، جو کلاسیکی روایات کی ناقد ہوئی، تنقید کی، اور ادب کے حوالے سے بحث چلی، اس کو ادب برائے زندگی، کہ جو زندگی کی پریشانیاں ہیں اور جو سماج کی جو نابرابری ہے اس کے حوالے سے شاعری ہونی چاہیے. اور اس آواز کو ترقی پسند تحریک نے اٹھایا، اور اس سے متاثر وہ پورا حلقہ ایک ہوا اس زمانے کا جس میں کئی نام آئے، اور اس سے متاثر ہو کہ جس میں مجاز ہیں، سردار جعفری ہیں میرے استاد، اور اسی طرح سے جو ہے
کیفی ہیں، اور بھائی بڑے سارے شعراء ہیں، جذبی ہیں، ہمارے استاد تھے علی گڑھ کے، اور زبردست شاعر تھے۔ اور اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ترقی پسند تحریک اور پھر اس کے بعد جدیدیت کا زور ہوا، اور اس کے حوالے سے کئی سارے شعراء نے اس کے زیر اثر شاعری کی، اور اس بارے میں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں رویوں نے غزل کو یا شاعری کو یا ادب کو نئے رنگ و آہنگ سے آشنا کیا، اور جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو مجروح کیا، خاص طور سے جو غزلیہ شاعری ہے، اس شاعری کی جو پوری کلاسیکی روایت ہے اس کو مجروح کیا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ حقیقت میں ان دونوں کے بیچ ہوا، یعنی نئے رنگ و آہنگ سے آشنا بھی کیا، اور جو روایات تھی ان سے مجروح بھی کیا۔ لیکن میں ایک بات اس کے باوجود عرض کرنا چاہوں گا کہ ترقی پسند تحریک میں کچھ شعراء ایسے ہیں ہمارے، اور یہیں سے ہم فنکار کے، بڑے فنکار کی پہچان کرتے ہیں کہ انہوں نے ترقی پسندانہ رویوں کو اپناتے ہوئے فن کو مجروح نہیں ہونے دیا، آرٹ کو اور غزل کی جیسے نازک آرٹ کو برقرار رکھا۔ ان میں جن ہم شاعروں کا نام لے سکتے ہیں ان میں فیض ہیں، اور جذبی ہیں، اور مخدوم محی الدین ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس تحریک کے بڑے فعال لوگ تھے، اور لیکن انہوں نے غزل کا دامن بھی وسیع کر دیا، اور اس پہ چوٹ نہیں آنے دی۔ اگرچہ جو دوسرے کئی سارے شعراء تھے انہوں نے ظاہر ہے غزل جیسے نازک چیز کو نبھا نہیں سکے اس طرح سے جیسے ان شاعروں نے نبھایا ہے۔ انہی میں ایک نام جو اس زمانے میں ہے، شمشیر ہیں، معین احسن جذبی، بڑے کمال کے شاعر ہیں، کم کہا ہے لیکن بہت اچھا کہا۔ اس کے بعد کی جو شاعری ہے اس میں کئی سارے نام ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، بھی نام لیا، احمد فراز ہیں، قتیل ہیں، جون ایلیا ہیں، ہمارے استاد شہریار ہیں، اس طرح کے کئی سارے نام ہو کے آتے ہیں۔ ناصر کاظمی اس زمانے میں ایک نام ہے آزادی کے بعد کے ناموں میں، اگرچہ ان کو عمر کم ملی، لیکن وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر تقی میر کی جو روایت ہے، اس روایت کو انہوں نے زندہ کیا دوبارہ، اور اپنا ایک نیا آہنگ دیا۔ یہ کمال کا شاعر ہمیں دکھائی دیتا ہے اس زمانے میں۔ مثلاً گا رہا تھا کوئی درختوں میں، رات نیند آ گئی درختوں میں، دل میں اور تو کیا رکھا ہے، تیرا درد چھپا رکھا ہے۔ یا مثلاً اس طرح کی سادی زبان میں غزلیہ مضامین کو برتنے کا کمال ان کے ہم دیکھتے ہیں۔ اسی زمانے میں ہم ایک شاعر ایسا ہے جو خالص انقلابی طبیعت کا ہے، اور وہ بنیادی طور پہ نظم کا شاعر ہے، لیکن اس نے غزلیں بھی کہیں، اور غزلوں میں بھی اس کا وہی زور اور وہی دبدبہ اور وہی شور اور احتجاج دکھائی دیتا ہے۔ وہ حبیب جالب ہیں۔ شعر سے، شاعری سے ڈرتے ہیں، کم نظر روشنی سے ڈرتے ہیں، دہر میں آہ بے کساں کے سوا، اور ہم کب کسی سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد ایک حلقہ ہمارے یہاں غزلوں شاعری کا دکھائی دیتا ہے، وہ ہے نریش کمار شاد ہیں، بانی ہیں، ہمارے مرحوم آ جہانی دوست منموہن تلخ ہیں، زیب غوری ہیں۔ یہ بڑے کمال کے شعراء ہیں، معاصر ہیں۔ حسن نعیم ہیں۔
ان لوگوں نے غزلیہ شاعری کو ایک نیا آہنگ دیا. زیب غوری کو آپ سنیں: تنہا نہیں رہ پاتا صحرا میں بھی دیوانہ، جب خاک اڑاتا ہے عالم نظر آتا ہے. اور عرفان صدیقی ہیں، یہ مظہر امام ہیں. یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے 20ویں صدی کے آخر تک غزل کی روایات کو قائم رکھا، اس کو نئے رنگ و آہنگ دیے. اب ہم 21ویں صدی کے 20 سال ہم نے پورے کر لیے ہیں. اب بھی بڑی ساری امیدیں ہیں. کئی سارے شعراء ہیں نئے اور جو پچھلے 30-40 سال سے شاعری کر رہے ہیں. ان میں ہم فرحت احساس کا نام لے سکتے ہیں. ان میں ایک صاحب ہیں جو ستار میرے خیال سے نام ہے، ان کا نام لے سکتے ہیں. پروین شاکر بھی ایک نام آیا، اگرچہ وہ پچھلی صدی میں چل بسیں. انہوں نے جو نسائی آواز تھی اور خاص طور سے خواتین کے جذبات کو انہوں نے جس خوبی سے پیش کیا، اس سے ان کو مقبولیت بھی ملی. امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ غزلوں کا جاری رہے گا، اور جس طرح سے رشید احمد صدیقی نے اور عبادت بریلوی نے اور اختر انصاری نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا، اس کو اس کی پہچان کہا، وہ واقعتاً درست ہے. اور اسی وجہ سے وہ سب میں مقبول ہے، سب پڑھتے ہیں اور سب کے دل کو وہ چھوتی ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو بند کرنا چاہوں گا. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو خوشی ہوگی، میں اس کا جواب دوں گا. کوئی سوال ہے، کوئی رائے ہے، کوئی بات ہے؟ میں یہاں پہ کمنٹس دیکھ رہا ہوں کئی حضرات کے. پشپا گپتا ہیں اور اوم ساپرا ہے، کئی سارے لوگ ہیں. ارشاد خان سکندر ہیں، منوج ہیں، اور اوشا کرن خان صاحبہ ہیں، بڑی ادیبہ ہیں. آپ سب اس سے شامل ہوئے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی بات ہے تو آپ رکھیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا. اجازت لیتے ہیں. اگر سوال ہے تو آپ رکھیں، میں 2 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں.
سید محمد ظہیر صاحب کا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو سی دا فیوچر آف اردو. اردو یا کوئی بھی زبان جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے بولنے والے سے ہوتا ہے. اگر اردو والے اردو بولتے رہیں گے، اردو کا استعمال کرتے رہیں گے تو یا کوئی بھی زبان وہ زندہ رہے گی. اور اگر نہیں استعمال کریں گے تو دنیا میں جو زبانیں ختم ہو جاتی ہے جس کا استعمال نہیں ہوتا ہے. جیون سنگھ کا سوال ہے کہ ہندی غزل جیسی بھی کوئی غزل ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب ولی دکنی آئے دلی تو اس وقت دلی میں فارسی میں غزل کہی جاتی تھی، اور کوئی یہ سوچتا نہیں تھا کہ جو عام لوگوں کی زبان اور بولی ہے اس میں بھی غزل کہی جا سکتی ہے. تو لیکن کہی گئی. خود غالب ریلکٹنٹ دکھتے ہیں اور کہتے ہیں فارسی میں کہ فارسی بھی تاب بینی نقش ہائے رنگ رنگ بے گزر از مجموعہ اردو کے بے رنگ منست. تو یہ چیز تھی، لیکن پھر کہی گئی اور اردو میں غزل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے کمال کو پہنچی ہے. تو ہندی میں بھی لوگوں نے کیا ہے اور تجربے کیے ہیں، لیکن اس کی روایت مضبوط نہیں ہوئی. اگر شاید مضبوط ہوتی تو آگے بڑھ جاتی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہندی اور اردو میں ظاہر ہے مشابہتیں ہیں اور اس میں آزادی بھی ہے دوسرے زبانوں کے الفاظ کے استعمال کرنے کا. اور کئی لوگ ہیں، جیسے ہمارے ایک بزرگ دوست ہوتے تھے روشن صاحب، وہ ربائی کہتے تھے ہندی میں، اور انہوں نے کمال کیا اور انہوں نے بڑے تجربات کیے. تو ایسا کوئی ناممکن سا نہیں ہے. سید محمد ظہیر شاہ صاحب نے ایک سوال کیا، اس شاعری حرام ان اسلام؟ ایسا تو نہیں ہے، کس نے کہہ دیا؟ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہے. خود پیغمبر کے زمانے میں شاعر تھے، حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ان کے زمانے کے، اور بھی لوگ تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک تخلیقی اظہار ہے اور یہ ایک نیچرل چیز ہے. جیسے بولنا حرام نہیں ہے اسی طرح سے جو ہے شاعری بھی حرام نہیں ہے. Did Sufism have significant influence on progressive writers? If yes, please give us some examples through poetry. نہیں، اس کا دونوں دو پولس اپارٹ ہیں، اور دونوں کا کوئی پروگریسو موومنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مارکسسٹ نظریے سے متاثر ہے اور صوفیزم ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شاعر جو ہے وہ تصوف کے کسی موضوع سے متاثر ہو جائے، یہ الگ بات ہے. لیکن دونوں دو الگ دھارائیں ہیں، دونوں کا آپس میں کوئی میل نہیں ہے. دو نئے الگ فلسفے ہیں، الگ ان کا تاریخی پس منظر ہے. فیض کا کمال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ دین ہاؤ ڈو یو سی فیض غزل ہم دیکھیں گے. فیض کا کوئی بھی شاعر جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک علمی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. فیض بنیادی طور پہ عربی کے استاد ہیں، اور جو ان کے ہاں لفظیات کا استعمال ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ان کا ایک، میں فارسی کا ہوں تو میں جب کچھ لکھتا ہوں تو فارسی کی لفظیات کا استعمال کرتا ہوں. اسی طرح سے فیض ہے، لیکن جو سمبل ہے وہ اس کو
اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی کلاسیکی روایات کا شاعر ہے یا کلاسیکی دور کے جو شاعر ہیں تو وہ گل و بلبل شمع کا جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو الگ معنوں میں کرتے ہیں. وہی فیض جب لے کے آتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو الگ سمبل ہوتا ہے. ان کے رات کا موضوع جو ہے وہ امپیریلزم کا سمبل ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سمبولزم کے میننگ اور اس کا جو پس منظر ہے، شاعر کی جو فکری جو اس کا پس منظر ہے، اس سے ربط کر کے جوڑ دیکھنا چاہیے. جیسے قیامت ہے لفظ، ٹھیک ہے. اب ایک غزل کا شاعر جیسے کہتے ہیں کیا ہے وہ، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے یہاں قیامت سے اس کی مراد وہ قیامت نہیں ہے جو ڈے آف ججمنٹ ہوگا. یہاں اس حالت سے اس نے لیا ہے کہ تیرا جو حسن ہے وہ ہمارے لیے قیامت جیسی کیفیت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو شاعری جو ہے وہ مجرد معنی میں نہیں ہوتا. اگر مجرد معنی میں اگر شاعری کے الفاظ جو ہیں اگر مجرد میں ہوں گے، ایبسٹریکٹ ہوں گے یا لغوی ہوں گے اگر، تو وہ بھی شاعری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور کسی کو اگر کوئی سوال ہے؟ پلو نے لکھا ہے کہ غالب سے فیض تک کا انوکھا سفر. شکریہ، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی. کیا ہے، عرض آہودہ کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں. کیا ہے یہاں بت سے مراد وہ بت نہیں ہے، اور نہ ہی کعبے سے مراد وہ کعبہ ہے. کعبہ جو ہے ایک ریفرنس پوائنٹ ہے. کعبہ وہ جگہ ہوتی ہے جس کی طرف سب رخ کرتے ہیں. تو پولیٹیکل پاور ہو سکتا ہے، وہ کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، بت بھی کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، کوئی پاور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا شروع میں ہی کہہ دیا کہ سمبولزمس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بت کے معنی جو ہے محبوب کے معنی میں بھی آتا ہے. بت کے معنی جو ہے کوئی جو ہلتا ڈلتا نہ ہو اس کے معنی میں بھی آتا ہے. بت کے معنی میں وہ جو سنتا نہیں ہماری، بت معشوق کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پہ شاعری میں، خاص غزلیہ شاعری میں لٹرل میننگس نہیں لیتے ہیں ہم، اس کے استعاراتی معنی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت خوشی ہوئی، بہت بہت شکریہ، آپ سب شامل رہے. خدا حافظ. خدا حافظ. شکریہ.